مکہ کی رات بہت خاموش تھی، ہوا بھی جیسے رکی ہوئی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، لیکن زمین پر ایک خوفناک منصوبہ بن رہا تھا۔ دارالندوا کے دروازے بند تھے، اندر قریش کے میرے بیٹھے تھے، چہرے سخت تھے، نظریں تیز۔ فیصلہ ہو چکا تھا، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا۔ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا گیا، تلواریں تیز کی گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیا گیا۔ پوری رات ان کا انتظار کیا گیا، جیسے ہی وہ باہر آئیں تو سب مل کر حملہ کریں۔ لیکن اس رات ایک اور فیصلہ ہوا۔ آسمان پر اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی، اے نبی، ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ دروازہ کھلا اور ابوبکر صدیق کے چہرے پر خوشی اور جذبات کی لہر دوڑ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا مجھے آپ کے ساتھ جانے کی سعادت ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابوبکر۔ یہ سن کر ابوبکر کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ رات کا اندھیرا اور گہرا ہو گیا، دشمن دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، ہاتھ میں مٹی لی، سورہ یاسین کی آیات پڑھی اور مٹی ان کے سروں پر ڈالی، پھر اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے اور کسی کو کچھ بھی نظر نہ آیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے روشنی اندھیروں سے گزر گئی ہو۔ سفر شروع ہوا، سیدھا راستہ چھوڑ کر پہاڑوں اور مشکل راستوں سے گئے تاکہ دشمن دھوکہ کھا جائیں۔ پتھریلے راستے، خوفناک خاموشی، حضرت ابوبکر صدیق ہر لمحہ فکر مند رہتے، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے، کبھی کہتے یا رسول اللہ کہیں دشمن قریب نہ آ جائے، کبھی کہتے یا رسول اللہ کہیں کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسکون لہجے میں فرماتے، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آخر ہمارے سو تک پہنچے، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابوبکر پہلے اندر گئے، ہر سراغ بند کیا اور جہاں نہ کر سکے وہاں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، ابوبکر کی گود میں سے رکھ کر سو گئے۔ ہر اندھیرا اور بڑھ گیا اور ایک بچھو نے ابوبکر صدیق کو ڈنگ مار دیا۔ درد بہت تھا لیکن وہ ہلے نہیں، بس خاموش آنسو بہتے رہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ مکہ میں شور مچ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہیں۔ اعلان ہوا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام ملے گا۔ لوگ نکل پڑے، آخرکار دشمن غار سو تک آ گئے۔ اندر خاموشی طاری تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ ذرا سا نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسکون لہجے میں فرمایا، ابوبکر، دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ اسی لمحے اللہ کی نظر آئی، مکڑی نے جالا بنایا، کبوتر نے گھونسلہ۔ دشمن رکے، جالا دیکھا اور کہا، یہاں تک کوئی نہیں آ سکتا، اور وہ واپس چلے گئے۔ غار کے اندر خوف ختم ہوا، دل اللہ کی تعریف سے بھر گئے۔ کچھ دن بعد جب حالات بہتر ہوئے تو دونوں غار سے نکلے، مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے سکرات بن مالک گھوڑے پر پہنچا، لیکن اس کا گھوڑا بار بار ریت میں دھنس گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی حفاظت ہے، اس نے صلح کی اور واپس چلا گیا۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب مدینہ قریب آیا، لوگ خوشی سے چھتوں پر چڑھ گئے، بچے گلیوں میں نکل آئے، ترانے گونجنے لگے، مدینہ والوں نے والہانہ استقبال کیا۔ یہ ہجرت صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک انقلاب تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب سب راستے بند ہونے لگ جائیں تو اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کی مدد سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔